والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. میرے محترم معزز علماء کرام اور عزیز طلباء و طالبات، کسی شاعر نے کہا ہے غنیمت جان مل بیٹھنے کو، غنیمت جان مل بیٹھنے کو کہ جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی. میرے عزیز طلباء اور طالبات، یہ ہمارا تعلیمی سال کا اختتام ہے. کچھ امتحانات آپ کے ہو گئے ہوں گے اور کچھ باقی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ امتحانات کے نتائج کے بعد آپ تعطیلات پر یعنی چھٹیاں آپ کی ہوں گی. نصیحت اور کچھ تقریر کرنے کی کوئی گنجائش تھی نہیں. حضرت مفتی رفعت صاحب نے الحمدللہ دریا کو کوزے میں سما لیا تھا. اب اور کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ناظم صاحب کا حکم ہے الامر فوق الادب، بڑوں کا حکم ادب سے بڑا ہوا ہوتا ہے. تو دو جملے آپ کے سامنے، دو باتیں آپ کے سامنے کہنے کے لیے کھڑا ہوں. سب سے پہلے بڑی احسان فراموشی ہوگی اگر ہم اس شخصیت کو جس نے اس ادارے کو ذرے سے آفتاب بنایا، جس نے اپنی محنتوں سے، کاوشوں سے، کوششوں سے، دن رات کی جدوجہد سے، لگن سے ان دونوں اداروں کو ذرے سے آفتاب بنانے کی کوشش کی، انتھک محنتیں کی، کوششیں کی، جس سے میرے مراد حضرت مولانا محمد رمضان صاحب اشاعتی رحمت اللہ علیہ، کہ حضرت نے اس ادارے کے لیے دن رات محنتیں کی ہے، کوششیں کی ہے. ہم نے آپ کو دور سے بھی دیکھا اور قریب سے بھی دیکھا کہ آپ ہمیشہ ادارے کے لیے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے. اپنے طلباء کی فکر، اپنے اساتذہ کی فکر، آنے والے مہمانوں کی فکر، بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر، تعمیرات کی فکر حضرت والا کا ایک مشغلہ تھا. اور آپ نے بہت ساری کوششیں، قربانیاں کی، محنتیں کی. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک حضرت والا کے قبر کو نور سے بھر دے اور آپ کے قبر کے اوپر کروڑہ رحمت اللہ رب العزت نازل فرمائے. آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. اور یہ طلباء اور طالبات نے جو کچھ پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. عزیز طلباء اور طالبات، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ادارے کے اندر کس طریقے سے رہتے ہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری عبادت کرنے کا طریقہ، ساری چیزیں یہ اساتذہ کی نگرانی میں ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے ہوتی ہے. تو یہی طریقہ، یہی تربیت اور یہی ڈھنگ، یہی چال و چلن ہم اپنے گھروں پر جانے کے بعد اختیار کریں، تاکہ ہمیں دیکھ کر دوسرے ہمارے سرپرست ہو یا ہمارے رشتہ دار ہو یا ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہو، وہ ہم سے یہ سبق لیں کہ بچہ اور بچی ادارے میں جانے کے بعد اور ان کی تربیت ہونے کے بعد ان کے اندر کیا بدلاؤ آیا. تو اس بات کا ہم خیال رکھیں. گھروں پر بھی ہم نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، رمضان کے جو ہے تو مکمل روزے رکھنے کی فکر کریں، اور ادب اور احترام کے ساتھ رہیں کہ دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ کسی کون سے ادارے کا طالب علم ہے، یہ کیسا تھا اور کیسا بن گیا اور اس کی تربیت کتنی اچھی ہوئی. دیکھنے والا ہمیں کوئی نام نہ رکھے جس کی وجہ سے ہمارا ادارہ، ہمارے اساتذہ بدنام ہو. بس یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ